کہ میرے ہسبینڈ انٹروورٹ ہیں اور سرجری میں آئی گیس ان کی جاب نے ان کو ایسا بنا دیا کہ ہی جسٹ ڈزنٹ ٹاک، یا پھر صرف اپنی فیملی کے سامنے وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اپنی فیملی سے زیادہ ڈسکشن کریں گے، میرے سے زیادہ بات نہیں کرتے. میری 5 ایئرس کی میرج ہے، میرے 2 بچے، اور ہی جسٹ کم فرام ہز جاب. زیادہ تر وہ ہاسپٹل ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی سرجری ہے اور جاب کی کائنڈ، تو وہ پھر زیادہ ٹائم ادھر ہی ہوتا ہے. تو آ کے سو جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور پھر فون ہے اس کے ساتھ لگے رہیں گے. اور میں اگر انہیں بولوں کہ آپ بات نہیں کرتے ہیں میرے سے، یا اگر ہم ٹریول بھی کر رہے ہوں تو وی آر ناٹ ٹاکنگ، ہی از آن ہز فون آل دا ٹائم. تو ان کو نارمل لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ہوتا. اور ان کے بچپن میں فادر جو ہے وہ باہر ہوتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں شاید اپنے پیرنٹس کو، یا آئی ڈونٹ نو وائی ہی جسٹ وہ چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے اپنے آپ کو. اور میرے پیرنٹس کہتے ہیں کہ وہ چینج ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو وٹ ٹو ڈو، کہ اس سچویشن میں میرا کیا رویہ ہونا چاہیے. ہاں جی، یہ بھی آج کل کے دور کا بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ اسپاؤزز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، اور وہ اس میں بہت بڑی وجہ یہ موبائل ہی ہے. اور اس کا آپ جسے کہتے ہیں ایک قسم کا آپ اس کے بھی چھپ رہے ہیں، جسٹ بیکاز آئی ایم انٹروورٹ تو میں نے یہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں تو آپ نوٹ کیا کریں کہ ان کا انٹرسٹ ایریا کیا ہے، اور وہیں پر ان کے ساتھ بات چیت کیا کریں ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت. دوسرا یہ کہ اس بات کو ہائی لائٹ کیے بغیر کہ بھئی آپ موبائل پہ ہوتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ کنورسیشن چھوٹی موٹی کرتی رہا کریں، چھوڑیں نہیں. پھر اس کے علاوہ یہ کہ اگر وہ موبائل ہی رہتے ہیں تو آپ وہیں پہ ان کے ساتھ تھوڑی سی چٹ چیٹ کر لیا کریں. پھر آپ فیملی رول بھی تھوڑے سے بنا سکتی ہیں کہ جب ہم کہیں ٹریول کریں گے، ہم آئیں جائیں گے تو ہم فون نہیں یوز کریں گے، ہم ہلکی پھلکی کوئی گفتگو ضرور کریں گے. اور باقی دعا کریں اللہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس فتنے جو اس طرح آج کے دور میں جو یہ فتنے ہیں سارے، ان سے ہمیں کوئی آسانی دے. کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ میں بھی کئی دفعہ اسپیچلیس ہو جاتی ہوں کہ اب ایک دیکھیں نا، ایک بچہ ہے اس کو تو اب اماں ابا کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کا فون لے لیں. اب ایک گرونا بچہ، میرڈ بچہ ہے، کیا اس کو بتائیں کہ جی کیسے اس کا فون لیں، اور ان کو بتائیں کہ بھی آپ میاں بیوی کیوں ہیں، کس لیے ہیں. اور ہماری سوسائٹیز اور کلچرز میں لڑکیوں پہ کام ہوا ہوتا ہے. حالانکہ میں دیکھتی ہوں کہ اب جو لڑکیوں پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی صرف اس نیچر کا ہو رہا ہے کہ بس تم نے اگلے گھر جانا ہے، اور وہ کہتی ہے میں جا کے سب کو خود سیدھا کر لوں گی. لیکن لڑکوں پہ تو بالکل کام نہیں ہوتا، ان کو بالکل کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی. اور اگر کوئی دینی سوچ کے ہوں تو بس ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے تم قوام ہو، اور بس وہ قوام کا مطلب ہی نہیں سمجھتا کہ کتنی رسپانسبل پوزیشن میں مجھے لیا جا رہا ہے اور مجھے کیا کام کرنے ہیں. تو دونوں مرد کو اور عورت کو کیونکہ اپنے رول کی آئیڈینٹیفیکیشن سے ہی نہیں ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. جی میرا یہ سوال ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت ورک ہالک ہیں، اور وہ پورا وقت اپنے کام کو دیتے ہیں، اور اگر کوئی کانفلکٹس ہوں اس پہ ان سے بات کرنی چاہوں تو وہ ڈسکشن کرنا نہیں پسند کرتے، بلکہ وہ بالکل جیسے ایک لڑائی کی سچویشن ہو جاتی ہے اور پھٹ پڑتے ہیں نا، ٹریگر ہو جاتے ہیں. اور سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کانفلکٹس پہ ڈسکس کروں. اور وہی فون کا استعمال جو ہے وہ اتنا حد سے زیادہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی آپس میں. ایموشنل انٹیلیجنس اور شارٹ آن لائن کورسز کے جو آپ سجیسٹ کرتی ہیں، آپ پلیز اس کا کچھ بتا دیں کہ اوتھینٹک کوئی ویب سائٹ جہاں سے ہم اس کے بارے میں بیسک سیکھ سکیں، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں. دیکھیں میں تو جنرل پڑھتی رہتی ہوں چیزیں. میں نے آپ کو یہ فارمولا بتا دیے پیرما کا، میں نے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کے سٹیپس بتا دیے. آپ کسی بھی ویب سائٹ سے پڑھیں گے تو آپ کو بیسیکلی وہی سارے مل جائیں گے. 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اور آپ جب 5-6 آرٹیکلس پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا آرٹیکل ٹھیک لگ رہا ہے. کوئی ڈیفیکلٹ بات ہو تو وہ ظاہر ہے وہ آپ اسے خود ہی اوائڈ کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے ہوں تو پھر آپ کے لیے آسان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پہلا سوال تھا ہسبینڈ سے ریلیٹڈ، تو اس میں بس وہی ہے فارمولا جو میں نے آپ پہلے جو بہن ہے ان کو بتایا تھا کہ دس از دا چیلنج آف دا ڈے. اور بس اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس ایکچولی اپنی بھی کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہماری سوسائٹیز میں اگر ایک عورت کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ شادی کر کے جائے گی اور اس کا فوکس صرف ہسبینڈ ہوگا، تو اس میں بہت زیادہ پھر وہ ڈپریشن آتا ہے. بیکاز آپ اپنے ہسبینڈ سے ہی ساری ایکسپیکٹیشن لگا رہے ہیں، اور وہ ہسبینڈ جو ہے ان میں سے میجورٹی کو پورا ہی نہیں کر پا رہا، وہ اپنی لائف میں بزی ہے. اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ینگ کپلز آ رہے ہیں، ان میں یہ مسئلہ اور زیادہ آ رہا ہے. اور آپ اپنی فلفلمنٹ جو ہے نا وہ وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو فلفلڈ اپنے طرف سے رکھنا چاہیے. یعنی آپ کی اپنی نماز، آپ کی اپنی عبادت، آپ کا اپنا اللہ سے تعلق، اسی طرح سے آپ کی اپنی گروتھ، اپنی ریڈنگ،
اپنا کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا وہ آپ کی اپنی بھی ضرور ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن انتظار کر رہی ہیں کہ ہسبینڈ آئے گا, بیٹھے گا, ہسبینڈ آیا وہ اتنا تھکا ہوا ہے وہ آپ سے بات ہی نہیں زیادہ کر رہا, تو آپ کو تو ڈپریشن ہی ہوگا نا اس وقت کہ اب میں کیا کروں, میں تو بیٹھی صبح سے انتظار کری تھی. لیکن اگر آپ نے مین وائل کوئی واک کر لی, کوئی ایکسرسائز کر لی, کوئی اچھا کھانا بھی کھا لیا, کوئی اچھی بک ریڈنگ کر لی, تو وہ اگر تھوڑی بھی بات کر لے گا تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اپنے لیے جنریٹ کرنا بہت ضروری ہے. میں اب تک جن سب کی سن رہی ہوں سب بہو ہیں زیادہ تر, اور بہو میں بھی تھی, اب میں ساس ہوں. تو میں بتا رہی ہوں میری شادی کو تقریباً 45 سال گزر چکے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ, اور میں ابھی بھی اسٹل شادی شدہ ہوں, یعنی میرے شوہر حیات ہے. لیکن اس طرح کے سارے مسائل میں نے بھی شادی کے ابتدائی 5 سالوں میں دیکھے اور بہت ٹف گزارا. لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے, یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے. اب وہ 5 سال میرے نزدیک کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں, جو میرے لیے بہت بڑی چیز ہوا کرتے تھے تکلیف کے لحاظ سے نا. اس 45 سالہ زندگی میں اس 5 سال کے میرے نزدیک کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. لیکن جن کی نئی شادی ہوتی ہے ان کو اگر کہا جائے کہ آپ 5 سال صبر کرو تو ان کو بہت مشکل لگے گا, اور وہاں طلاق کی نوبتیں آ جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں ایک سمجھے ہمارے سسرال جو ایک کمپنی کی طرح ہم دیکھیں تو وہاں پہلے سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ہماری ساس ہوتی ہے, نندیں ہوتی ہیں, شوہر سسرال ہوتا ہے, ہر لڑکی چاہتی ہے جا کے اب وہ پوری مجھے اسپیس مل جائے. اور جو سسرال والے بھی میں بتاؤں بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آنے والی لڑکی پتہ نہیں ہم سے کیا ڈیمانڈ کرے گی اور کیا, تو یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر لڑکیاں بھی بہت ایسے کرتی ہیں, ہم لڑکیاں, میں بھی کبھی لڑکی تھی, ہم لڑکیاں بھی یہ کرتے ہیں کہ اپنا جو میکے کا جو فریم ہوتا ہے اس میں اپنے سسرال کو فکس کرنا چاہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں میری امی کے گھر یہ نہیں ہوتا, ایسے اس طرح سے بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شوہر ابھی شادی کو صرف چند سال ہوئے, 3-4 سال, اور وہ چاہ رہی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ بہت میرے ہو کے رہ جائیں, ہو جائیں, تو یہ تو اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا ہے. ابھی تو آپ کی ان کی بس تھوڑی تھوڑی شروع ہوئی ہے, آگے جا کے آپ ان کی عادت بن جائیں گی, ضرورت بن جائیں گی, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بہت اہم ہیں ان کے لیے. مگر شادی کے شروع میں ہم کو اتنے فینٹیسی ورلڈ میں ڈال کے بھیجا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں بس وہاں پہ یہی سب کچھ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ لائف کو جب ہم یہ دیکھیں گے آگے جا کے, تو اب مجھے اس عمر میں خود بہت ہنسی آتی ہے کہ وہ میرا بچپنا تھا, اور میں بہت ساری غلطیوں کو اب آ کے مانتی ہوں کہ واقعتاً اب مجھے بہت ان لوگوں نے برداشت کیا, اور میرے ساتھ پھر بھی بہت اچھے معاملات ہوئے الحمدللہ. اور آج الحمدللہ ایک مضبوط قدموں کے ساتھ میں اپنے شوہر, اپنے بچوں اور اپنے سسرال والوں کے ساتھ مضبوط قدم جما کے کھڑی ہوئی ہوں. اور میں بچیوں کو بھی آگے یہی کہوں گی کہ اس میں تھوڑا صبر اور وقت کی ضرورت ہے. یہ مجھے اپنی میں نے بتائی کہ میں نے بھی بہت ٹف ٹائم گزارا, مگر وہ کوئی ٹف تھا نہیں, وہ بس ہمیں خود پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بہت ایک ایکسپیرینس کے بغیر ہم جا رہے تھے الگ الگ مزاجوں سے. نو ڈاؤٹ کہ عورت بہت گریٹ ہوتی ہے, اللہ نے اس کو اتنی سمجھ دی ہوتی ہے کہ وہ اتنی چومکھی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے کہ اس کو سب کے مزاجوں کو دیکھ کے اور چلنا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتی رہیں, جیسے بار بار میڈم کہہ رہی ہیں, دعا کریں, صبر کریں, دعا کریں, اللہ سے مدد لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے امید رکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت اچھا گھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آپ اس کی بھرپور اونر ہوں گی, مالکن ہوں گی, اور آپ بہت سو کی مائیں, دادی, نانی اللہ تعالیٰ بنائے گئے. یہ سب عورتوں کے ساتھ مسائل تو ہوتے ہیں ہمارے کلچر میں. جی جزاک اللہ خیر, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے میرے کولیگ ہیں, انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر کنول اف یو کوڈ گو بیک ان ٹائم, اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بھی اسٹرگلز رہیں شادی شدہ زندگی میں, اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ وہی ویسے ہی اس کو رن کریں گی. میں کہتی ہوں نہیں, میں نے اتنے بلنڈرز کیے ہیں, میں ان سب کو ٹھیک کروں گی. لیکن اگر میں اب سوچوں تو جب ہم جوان ہوتے ہیں ہمیں کون سا اسکل سکھایا جاتا ہے؟ اکثر وہ شادی ایسے ہوتی ہے جیسے ہوتا ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر, اور شادی کے ساتھ ہر لڑکی کو کیا بتایا جاتا ہے, یعنی شادی سے پہلے جو والدین روک ٹوک کرتے ہیں تو وہ اس کو یہ کہتے ہیں اگلے گھر جا کے کرنا, اپنے گھر جا کے کرنا. اس کو لگتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گی تو میں مادر پدر آزاد ہوں گی, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. لیکن جاتے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صبح تو 7 بجے ناشتے پہ آ کے بیٹھنا ہے, اور آپ اس ٹائم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے, اور آپ کو اس چیز کے لیے ساسو ماں سے جا کے پرمیشن لینی ہے, اور پھر یہ بات بھی برداشت کرنی ہے, یہ ٹونٹ بھی سہنا ہے. تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو پیکج میں نے سنا ہی نہیں تھا, سیکھا ہی نہیں تھا, سمجھا ہی نہیں تھا. تو برداشت ہی اس کا حل ہے, کیونکہ زندگی میں برداشت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن پہلی خواتین جو تھیں وہ برداشت جو کرتی تھیں وہ اس وجہ سے سروائیو کی, اور ہیلدی طریقے سے سروائیو کی, کیونکہ انہوں نے
اپنے آپ کو ان معاملات میں بہت زیادہ الجھایا نہیں. اب جو لوگ بہت ایکسٹریملی پریشان رہتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ الجھا لیا اپنے آپ کو ان باتوں میں. میم میرے 2 کوشچنز ہیں آپ سے. ایک کوشچن تو میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں, میری ان سے سیکنڈ شادی ہے. پہلی وائف کے حوالے سے ان کے خاصے ڈسپیوٹ تھے, وائف کی طرف سے انہوں نے خلا ان سے لی اور بہت بیڈ ایکسپیرینس تھا. لیکن لیول یہ, میری شادی کو ابھی تقریباً 1.5 سال بھی نہیں ہوا, ایک بچہ ہے میرا. بٹ ہر موقع پہ ان کے پاس ایک ریلیشن ہوتا ہے کریٹ کرنے کے کہ وہ ایسا کرتی تھیں, اور مطلب پازیٹیو وے میں بھی. اور وہ یہ بھی, وہ ایک آدھ مرتبہ میں نے انہیں نوٹیفائی کرایا تو ہی سیڈ کہ میں کسی کی پازیٹیو چیز تو نہیں وہ کر سکتا اگر اس میں کوئی پازیٹیوٹی تھی, لیکن اتنا ریلیٹ کرنا. اور ایون اگر میں اپنے گھر والوں کی کوئی بات کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں یو آر نو مور لیونگ دیئر نا, تو آپ بات نہیں کریں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ان کی جگہ میں ڈیورس ہی ہوتی اور میں اپنے بچوں کی یا شوہر کی بات کر رہی ہوتی تو ان کے اندر تو اتنا سا بھی ٹالرنس نہیں ہے کہ وہ اسے بیئر کرتے. ایک تو مجھے یہ بتائیں, میں کر لیتی ہوں آرام سے, میں نے سوچ لیا, لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ کتنی مطلب انجسٹس والی بات ہے. دوسرا, آپ سیلف کیئر کا کہتی ہیں تو کافی باتوں پہ آپ کہتی ہیں سیلف کیئر کرو, تو مجھے پلیز ایلیبریٹ کریں. آپ کا ہسبینڈ ہو, میں تو ابراڈ ہی رہتی ہوں, میرا چھوٹا سا بچہ ہے, تو مجھے پورا دن, وہ سوتا بھی نہیں ہے, پورا میرا دن رات اس میں ہے, اور کھانے میں اور اکیلے میں رہتی ہوں, اس سے مینیج کرتی ہوں, گزر جاتا ہے. میں سیلف کیئر کا آنسر کہاں سے لاؤں؟ جتنا ہوتا ہے میں کر لیتی ہوں, لیکن یہ کہ میں ایک ایکسٹریم اچھی سیلف کیئر نہیں کر سکتی. تو وہ لوگ جو سیلف کیئر ہی نہیں کر سکتے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اور اگر آپ کبھی کریں تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یار بچہ رو رہا ہے اور آپ جو ہے اپنی کلینزنگ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر, تو پھر آپ کیسے اس کو مینیج کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ایک دفعہ بہت آرام سے پیار سے کہہ دینا ہے کہ لیٹس ناٹ میک اینی کمپیریزنس. میں کمپیریزن والی کوئی بات, ہیلدی ہو, پازیٹیو ہو, نیگیٹو ہو, میں نہیں سننا چاہتی. دیٹ از ویری ہرٹفل فار می, تو آپ کائنڈلی اس سے ریفرین کریں. دوسرا یہ کہ وہ اگر پھر بھی کمپیریزن کریں تو آپ خاموش رہیں تھوڑی دیر, اور پھر اس بات کو کہیں سے بھی انٹرنلائز بھی نہ کریں, جسٹیفائی بھی نہ کریں, نہ ڈیفینسو ہو نہ اوفینسو ہو, بس اس کو چھوڑ دیں. سیلف کیئر کی جو آپ نے بات پوچھی ہے, سیلف کیئر کا پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا امیج ہے کہ وہ جو آپ نے کلینزنگ کی بات کی, میں تو کلینزنگ کی بات ہی نہیں کر رہی. میں تو سیلف کیئر کی بات وہ کرتی ہوں کہ آپ نے جو 12 گلاس پانی پینے ہیں, اسی طرح آپ نے ٹائم پہ ناشتہ کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تھوڑی سی واک کرنی ہے, جو کہ آپ, چھوٹا بچہ تو آپ کو ویسے ہی بڑا ایکٹیو رکھتا ہے. یعنی سیلف کیئر میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ آپ اکیلی ہیں, آپ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس سارے گھر کا کام ہے اور آپ اپنی سیلف کیئر نہیں کر سکتے. سب کچھ آپ کر سکتے ہیں. سیلف کیئر ہے ہی ہے, آپ کھانا پکاتے پکاتے پانی پی رہے ہیں, آپ بچے کو فیڈ کراتے کراتے جو ہے, جو کھانے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں, وہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں اس ٹائم پہ. کیونکہ میں تو پیڈیاٹرکس میں ہوں, تو میں ایسی ماؤں کو دیکھتی ہوں جو مجھے کہتی ہیں کہ جی میں بچے کو فیڈ کراتی ہوں تو مجھے تو کھانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. اور میں ایسی ماؤں کو دیکھتی ہوں جو کہتی ہیں میں بچے کو فیڈ کراتی ہوں, جب وہ فیڈ کر رہا ہوتا ہے تو میں سائڈ پہ اپنا کوئی بھی سینڈوچ, بریڈ, پھل, نٹس رکھ لیتی ہوں, میں ساتھ ساتھ وہ کھاتی رہتی ہوں. یہ وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہاؤ آئی ٹیک کیئر آف مائی سیلف, واٹ از امپورٹنٹ فار می. ہاں, جب چھوٹا بچہ ہوگا تو شاید آپ کی نیند تھوڑی سی کمپرومائز ہو جائے گی, لیکن اگر آپ باقی ایلیمنٹس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب بچہ سو رہا ہے تو آپ بھی ساتھ سو رہے ہیں, آپ بھی تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس ٹائم پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیسے مینیج کریں اپنے آپ کو, تو پھر سیلف کیئر نہیں آ سکتی. ہاں, یہ جو کلینزنگ ہے یا کوئی پارلر جانا ہے, یہ کبھی کبھار آپ کو ملتا ہے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کے تو یہ اٹس اے نوولٹی فار ینگ مدرس. مجھے یاد ہے کہ میں جب خود ینگ تھی تو میں بڑا فیسینیٹ ہوتی تھی. وہ جو آنٹیاں تھیں نا جن کے بچے جوان ہیں, وہ اتنے اچھے اچھے کپڑے اوپر سے نیچے تک میچنگ, اور پارلر میں کبھی جاؤ تو وہی نظر آ رہی ہیں, اور کوئی پیڈیکیور, کوئی مینیکیور. میں بڑی فیسینیٹ ہوتی تھی. میں کہتی تھی ان کو ٹائم کیسے مل جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو آپ کو نہیں ٹائم ملتا ایسے کاموں کا. بٹ دین اب میرے بچے بڑے ہیں تو آئی ریئلائز کہ اب آپ کے پاس ان لگژریز کا ٹائم نکل آتا ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر لیں. لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تب آپ کو وہ جو باقی جو کرنے والے کام ہیں آپ کو پھر بھی مل جاتے ہیں, اسپاٹ آن ہوتے ہیں آپ کے پاس. لیکن آپ کا وہ مائنڈ سیٹ ہوگا تو پھر آپ وہ کام کریں گے. میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پاس ہوتا ہے ٹائم, لیکن وہی بات ہے پانی نہیں پیتے, روز کپڑے نہیں چینج کرتے. شاور لینے کا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ شاور لے لیں, منہ پہ ایک پانی کا چھٹا لگا لیں, وہ نہیں لگاتے. اور اپنے آپ کو ایک نالج فیلنگ نہیں دیتے. اگر آپ صرف اپنے آپ کو یہی بتانا شروع کر دیں شاباش تم نے آج اپنے بچے کا بڑا اچھا خیال رکھا, دیٹ از یور سیلف کیئر. کیونکہ ساری دنیا آپ کو یہ احساس دلا رہی ہے تو تم تو اچھی ماں ہی نہیں ہو. ہر کوئی آپ کو کسی نہ کسی طرح یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یو آر اے ورتھ لیس مدر.
آپ کو پتا ہے نا، اللہ نے آپ کو ایک سٹیٹس دیا ہے نا، 3 گنا آپ کا درجہ زیادہ رکھا ہے، تو آپ جو فیل کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتا ہوتا ہے نا. تو آپ کو اپنے آپ کو اکنالج کرنا ہوتا ہے کہ نو، آئی ایم ناٹ اے بیڈ موم، آئی ایم ڈوئنگ مائی جاب. ہاں نہیں ان کو جن کو نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس دیئر پرابلم. مجھے نظر آتا ہے کہ میں اس وقت کیا کچھ کام کر رہی ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ سیلف کیئر میں آتی ہیں. میم آپ نے بتایا کہ اگر ہسبینڈ ایگریسو اور ایموشنل ہے تو کچھ اسکلز سیکھا جائے، تو کون سی اسکلز سیکھے جائے وہ کائنڈلی آپ بتا دیں گے؟ اس کے لیے آپ گوگل کریں، لکھیں اف ہسبینڈ از اگریسو وٹ آر دا اسکلس دیٹ a wife should learn. تو آپ کو اتنی لمبی لسٹ مل جائے گی جو اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. میم میرا کوشچن یہ ہے کہ جسٹ لائک بینگ اے ینگ گرل کہ آپ نے جسٹ ابھی تو آپ جسٹ لائک پیرنٹس کے گھر میں ہوں اور آپ کے پاس ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان پازیٹیو اسٹیٹ چل رہی ہوتی ہے اور آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی جاتی ہے. تو جب آپ نے فیوچر لائف میں جسٹ لائک آپ انگیجڈ ہوں تو آپ کو فیوچر لائف میں کچھ سرکمسٹانسز ایسے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ جسٹ لائک آپ فیس کرنے پڑیں گے، لیکن آپ ریڈی بھی ہوتے ہو، آپ کا مائنڈ بھی بن جاتا ہے انشاءاللہ. بیکاز بینگ اے ہیومن بینگ اور ریگارڈنگ مسلمس، اور آپ جب ایک ایجوکیشن بھی لرن کر رہے ہو اور آپ کا مائنڈ سیٹ بھی ہے، آپ اپنے آپ کو انٹرنلی بھی ٹھیک کر رہے ہو اور آپ پازیٹیو ٹریک پر لے کر جا رہے ہو، لیکن کہیں پر جا کر آپ فیوچر کے لیے خود کو پریپیئر کر لیتے ہو تو کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں آپ کی لائف میں آ جاتے ہیں، ان کی لائف میں کچھ ایسے ہوئے ہوتے ہیں انسیڈنٹس کہ وہ ان سے اپنے لیے نیگیٹو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ان کے پاس کلیکشن آف تھاٹس نیگیٹو ہوتی ہیں، تو وہ آپ کو بھی اس ٹریک سے ڈی ٹریک کر دیتے ہیں کہ آپ ہٹ جاتے ہو، فوراً سے تھاٹس آپ کی ساری نیگیٹو ہو جاتی ہیں اور آپ سوچتے ہو ہاں میرے ساتھ فیوچر میں بھی ایسا ہونے والا ہے. مطلب آپ فیوچر میں بھی پھر وہ چیز اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگ ڈیل کرنے لگ جاتے ہو ایٹماسفیئر کو. تو میم کیا بیسٹ وے ہوگا مطلب اس سچویشن کو، بیکاز یہ تو آپ کی ایک لائف ہے، اس کو کنٹینیوسلی لے کر چلنا ہے، جسٹ فار سیک 1 اور 2 اور ڈیز کے اکارڈنگ نہیں ہے، لیکن پوری لائف ہے. تو اس طرح کے پرسنس کو جو آپ کو جن کی لائف ان کی لائف تو ان کے لیے ایکسپیرینسڈ ہے، وہ اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے اوپر امپوز کر کے آپ کو بھی نیگیٹو کر دیں، تو کس طریقے سے خود کو ان اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یا پھر باتیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ایزیلی ڈیل کیا جائے، اپنے آپ کو کیسے پازیٹیو ٹریک پر رکھا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے ایسی سچویشن میں کہ ہم آئسولیشن میں پازیٹیو نہیں ہوتے نا، کبھی ہمارے پاس پازیٹیوٹی ہوتی ہے، کبھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو فارمولا بتایا تھا 3:1، زیادہ آپ پازیٹیو ہوں گے. ہاں کبھی کبھار آپ کے اوپر بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم بھی آ سکتا ہے جب آپ بالکل ایبسلیوٹلی پریشان ہو جائیں اور آپ سے کوئی بھی چیز مینیج نہ ہو رہی ہو اور ہر چیز نیگیٹو نظر آ رہی ہو، لیکن یہاں پہ ایک کوالٹی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ریزیلینس. آپ کو باؤنس بیک کرنا آتا ہو، آپ کو پتا ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے. اور باقی جو آپ نے کہا کہ اگر آپ کی لائف پہ کوئی نیگیٹو پرسن آتا ہے تو اتنی ٹپس آج کے سیشن میں نے دی ہیں، آپ ان سب کو پریکٹس کریں. دس از یور چوائس، آپ کس بات کو اندر لے کر جاتے ہیں. اگر باہر آندھی آ رہی ہے نا جس میں مٹی اڑ رہی ہے، سینڈ سٹارم آ رہا ہے، تو میں نے ساری اپنی ونڈوز بند کر دینی ہے، دروازہ بند کر دینا ہے، اور میں نے نہیں اس کو اندر آنے دینا. اگر تھوڑی بہت مٹی اندر آتی ہے تو اس کو میں نے جھاڑ پونچھ کر کے فارغ کر دینا ہے. تو دیٹس ہاؤ یو ہیو ٹو ٹریٹ دا نیگیٹیوٹی گیون ٹو یو بائی ادر پرسن. تو آپ اگر اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں تو آپ اس نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں انشاءاللہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں اور میرے مطلب پہلے ہسبینڈ کے ساتھ جو تھا وہ بہت اچھا ریلیشن رہا ہے. پچھلے 3 سال سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ. مطلب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اور دوسرے یہ کہ بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا ہے بہت سے مسائل پہ، خصوصاً بچوں کے حوالے سے، کیونکہ میرے 4 بچے ہیں اور ان کی ایج جو ہے وہ 13 سال سے لے کے اور 10 سال تک کے درمیان کے 4 بچے ہیں. تو وہ ان کی پڑھائی کے حوالے سے خصوصاً پھر وہ ان کو مطلب موبائل دے دینا سارا دن، اور رات میں بھی کسی بھی وقت جب بچے مانگے وہ دے دیتے ہیں، اور اسی طرح ٹی وی دکھانا کرنا اس پہ. تو بہت زیادہ اس پہ ہمارا اختلاف ہوتا ہے، اور مطلب بہت زیادہ بعض اوقات میں بالکل خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، کہتی ہوں جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، پھر آپ میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور بعض اوقات مجھے بہت غصہ آتا ہے، میں پھر بولتی بھی ہوں، چیختی چلاتی بھی ہوں اس پہ کہ بچوں کی پڑھائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بچے پڑھ نہیں رہے، پڑھائی کی طرف نہیں آ رہے. تو مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں مجھے کیا اپنا رویہ رکھنا چاہیے، میں کیا کروں؟
کیونکہ پہلے تو وہ خود بھی اس بات کے بہت مخالف تھے کہ میٹرک تک بچوں کو کوئی موبائل وغیرہ نہیں دینا، لیکن اب وہ خود ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں دے رہے ہیں. ہاں جی، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان. بیسیکلی دیکھیں دونوں بچوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن وہ فیصلے اپوزٹ کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ فیصلوں کا اپوزٹ ہونا تو بچوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے، بیلنس آتا ہے ان کی پرسنالٹیز میں. لیکن اگر اسپاؤزز میں سے کوئی ایسا فیصلہ کر رہا ہے جو ان کے فیوچر کو تباہ کر رہا ہے، وہ درست نہیں ہوتا. اب اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ بچوں کو بینیفٹ ہی یہ مل جاتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک پیرنٹ جو ہے وہ تھوڑا سخت ہے، وہ ذرا اس بات پہ نظر رکھ رہا ہے، اور دوسرا پیرنٹ جو ہے وہ لینینٹ ہے، تو وہ اس پیرنٹ سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کے لیے ظاہر ہے یہ مشکل ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ جی آپ کے ہسبینڈ ان چیزوں کی ان کو الاؤنس دے رہے ہیں بچوں کو جو درست نہیں ہے. پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ 2 دفعہ بتا دیں ان کو، اور فیکچول بات آپ کر رہی ہیں. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ موبائل جو ہیں وہ نہیں ان کے پاس ہونے چاہیے. پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان ایریاز میں نہیں بچوں کو جانے دینا چاہیے، ان کاموں کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے. اب اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ اپنے آپ کو بس وہی بات ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے، اور آپ اپنا جو کام صحیح کرنا ہے وہ کریں، بچوں کو کانفلکٹ نہ دیں. پھر ٹھیک ہے ان کے حوالے کر دیں بچوں کو. پھر جو ریپرکشنز آئیں گے تھوڑا سا آپ کو یہ تیار ہونا پڑے گا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے اکثر اوقات جب اسپاؤزز میں ایسے چیلنجز آتے ہیں پہلے وہ پرمیشن دے دیتے ہیں، اور بعد میں پھر اگر کوئی گڑبڑ ہو تو وہ آپ کو ہی بلیم کر دیتے ہیں کہ جی وائی ڈڈ یو ناٹ اسٹاپ. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اسٹاپ کرنا اس وقت کتنا مشکل ہوتا ہے نا. تو آپ بس دعاؤں پہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان معاملات کو درست کرے، اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی ہیلدی کنورسیشن کر کے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کریں. جہاں نہیں کر سکتے وہاں پہ خاموش ہو جائے، تاکہ بچوں کے سامنے ایٹ لیسٹ کوئی کانفلکٹ نہ آئے. ان کو یہ پتا ہو کہ جی ایک ہی پیرنٹ ہے جس کی ہم نے بات سننی ہے، اور وہی پھر مین رسپانسبل ہوگا کہ ان معاملات کو دیکھے. میم جو ایک ان میرڈ لڑکی ہوتی ہے اور اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن پھر اس کے پیرنٹس بھی لڑے ہوتے ہیں آپس میں کہ لائک ایک پرسن کہتا ہے کہ رشتہ یہاں پر ہو اور ایک پرسن کہتا ہے کہ یہاں پر نہیں کرنا. تو اس طرح کرتے کرتے 3-4 سال گزر جاتے ہیں. تو اس کیس میں اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ لائک وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتی ہے، اور اس کو نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں، سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو سزا مل رہی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے. لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہوتی ہے، اور مدر بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی ڈپریس ہو جاتی ہیں کہ شوہر بات نہیں مان رہے. اور جس طرح میرے فادر ہیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ میں ہی شادی ہو، لیکن اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ شادی لیٹ ہو گئی ہے. ہاں جی، یہ بھی ہمارے کلچرل جو مسئلے ہیں شادی کے، یہ بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں، اور جس کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں. میں ہمیشہ ایسے مسئلے میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی وائز فیملی ممبر، کوئی فیملی فرینڈ جو ان معاملات کو سمجھتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگانی چاہیے کہ وہ آ کر بات چیت کریں اور ان کو سمجھائیں. لیکن دیکھیں انسان ایک حد تک ہی سمجھا سکتا ہے. ہمیں اینڈ آف دا ڈے اپنے اندر کیا پازیٹیوٹی رکھنی ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں نا تو سب سے زیادہ پازیٹیوٹی ہمارا دین دیتا ہے. کیا کہ رشتہ جو ہونا ہے نا میرا، وہ اللہ کے اذن سے ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میری قدر میں لکھ دیا ہے، اور میرے والدین جو مرضی بیچ میں باتیں لاتے رہیں، انشاءاللہ میری شادی وہیں ہوگی. تو میں اپنے رب سے وہ دعا مانگوں، میں اپنے رب سے مانگوں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ میں اپنے رب سے ہر وقت مانگوں کہ میرے زوج کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے رب. تو آپ اگر شادی سے پہلے بھی یہ دعا مانگیں، اور وہ والی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب جو بھی تو مجھے خیر دے میں اس کا محتاج ہوں. تو آپ دیکھیں اصل کرنا اللہ نے ہے. کوئی لڑ رہا ہے، کوئی کچھ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، کیونکہ ہماری نا ہیومن لمیٹیشنز ہیں، اور ہیومن لمیٹیشنز کے ساتھ رہ کر ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہاں جہاں پر لمیٹیشن نہیں ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں، جہاں پہ اسباب ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ہم پورا اختیار کریں. لیکن پازیٹیوٹی کیا ہوگی؟ ہم آخر میں بھروسہ اپنے رب پہ کریں کہ میرا رب انشاءاللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کریں گے. اور جب وہ بہترین فیصلہ ہوگا تو آپ کے سامنے آ جائے گا. اور فرض کریں آپ کو لگتا ہے کہ مشکل فیصلہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی اسکل پالش کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے، اور اس میں بھی ضرور کوئی خیر ہے، بس آپ کو اس خیر تک پہنچنا ہے. جزاکم اللہ خیرن. آپ سب کا اسپیشلی رفیع قول آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آپ نے جو وقت یہاں لگایا اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنائے. آمین. سب سکلز کے ساتھ ساتھ
سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن اچھا کرنا ہے، قرآن زیادہ پڑھنا ہے، جو اللہ نے قرآن میں مینشن کیا ہے ان کو سیکھنا ہے، ان کو لائف میں لے کر آنا ہے. تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں کمبائن ہو کے ضرور ہماری زندگی کو امن کا گہوارہ بنا دیتی ہیں. بارک اللہ فیکن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.